کبھی آپ نے ٹھہر کر سوچا ہے، جب ساری دولت، شہرت، سارے رشتے ناتے، جنہیں ہم اپنی زندگی کا مرکز سمجھتے ہیں، جب یہ سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے تو ہمارے پاس اصل میں کیا بچتا ہے؟ کون ہے وہ جو اس گھنے اندھیرے میں بھی ہمارا ہاتھ تھامتا ہے جب کوئی اور ساتھ نہیں ہوتا؟ اسی سوال کا جواب ہے کلمہ طیب کا پہلا حصہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ صرف چند الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، یہ ایک انقلاب ہے، یہ اسلام کا دروازہ ہے۔ جس پر ایک انسان اس بات کو دل سے مان لیتا ہے، اس کی زندگی کا مرکز بدل جاتا ہے۔ اس کے دل میں ایک ایسی ٹھنڈک اترتی ہے جسے دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ ہر طرح کا خوف دل سے نکل جاتا ہے، لوگوں کا خوف، رزق کم ہونے کا خوف، مستقبل کا خوف، کیونکہ اب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی زندگی کی باغ ڈور اس ذات کے ہاتھ میں ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ احساس انسان کو ہر چھوٹے بڑے جھوٹے خداؤں کی غلامی سے آزاد کر دیتا ہے اور اسے صرف ایک اپنے اصل خالق سے جوڑ دیتا ہے۔ مگر منزل کا پتہ چل جانا ہی کافی نہیں ہوتا، اس تک پہنچنے کا راستہ بھی ضروری ہے، اور وہ راستہ بتاتا ہے کلمہ کا دوسرا حصہ، محمد الرسول اللہ، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت اسی طرح کریں گے جیسے ان کے آخری نبی نے ہمیں سکھایا ہے۔ ان کی زندگی، ان کی سنت ہمارے لیے ایک مکمل گائیڈ ہے۔ ہم کیسے اٹھیں، بیٹھیں، کیسے کھائیں، کیسے لوگوں سے ملیں، کیسے اپنے رب کی عبادت کریں، ہر چیز کا جواب ان کی زندگی میں موجود ہے۔ اس لیے ان کے راستے کو ہی صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ کہا گیا ہے۔ پہلا حصہ ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے اور دوسرا حصہ ہمیں اللہ سے جڑنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ اس کلمہ کو صرف زبان سے دہرا دینا کافی نہیں ہے، اس کا اصل تعلق دل کے یقین سے ہے۔ یہ ایک عہد ہے، ایک کمٹمنٹ ہے جو ایک بندہ اپنے رب سے کرتا ہے، اور یہ کمٹمنٹ اس کی پوری زندگی میں نظر آنا چاہیے۔ یہ ایک ایسا لینس بن جاتا ہے جس سے وہ دنیا کو دیکھتا ہے۔ اس کے لیے حلال اور حرام کے معنی بدل جاتے ہیں۔ اس کے لیے کامیابی کا مطلب صرف پیسہ یا شہرت نہیں رہتا، بلکہ اپنے رب کی رضا حاصل کرنا بن جاتا ہے۔ یہ کلمہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے، ہمارے اخلاق سے لے کر ہمارے معاملات تک۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری یہ زندگی ایک امتحان ہے اور ہماری اصل منزل آخرت ہے، اور اس آخرت کی کامیابی کی چابی یہی کلمہ ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کر اپنے رب سے دعا کریں، اے ہمارے پالنے والے اللہ، ہمیں اس کلمہ طیب کی گہرائی اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں میں اس کا نور بھر دے، ہمیں اس پر اتنا مضبوط ایمان دے کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے ہلا نہ سکے، اور ہمیں ایسی زندگی جینے کی ہمت دے جو اس کلمہ کا زندہ ثبوت ہو، تاکہ جب ہماری موت کا وقت آئے تو یہ کلمہ ہماری زبان پر جاری ہو اور ہم اس دنیا سے کامیاب ہو کر لوٹیں۔ آمین یا رب العالمین۔